اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ آج ہم بات کریں گے آن لائن نکاح یا نکاح جو موبائل فون یا تھرو کال کروایا جاتا ہے، اس کی قانونی اور شرعی کیا حیثیت ہے۔ ٹاپک پر آگے بات کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جن بھائیوں نے میرا چینل ہاؤس آف جسٹس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ویورز، آج بات کر رہے تھے ہم آن لائن نکاح کے بارے میں۔ آن لائن نکاح اس کی ضرورت کب ہوتی ہے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی کسی بیرون ملک ہو یا کسی دوسرے سٹی میں ہو، دوسرے شہر میں ہو، جس کا وہاں پر آنا پاسبل نہ ہو اور نکاح کی ضرورت پیش آ گئی، کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، یا اگر لڑکا باہر ہے، لڑکی پاکستان میں ہے اور لڑکی بغیر شادی کے باہر نہیں جا سکتی اور لڑکے کے لیے بھی اس وقت پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان آئے اور یہاں آ کر شادی کرے، تو اس صورت میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ یا اس میں ایک اور بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ لڑکی کسی ایک ملک میں ہے، لڑکا کسی دوسرے ملک میں ہے، لیکن نکاح جو ہے وہ پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے جو قانونی اور شرعی پہلو ہیں وہ کیا ہیں، کس طریقے سے وہ ایک جائز شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آن لائن نکاح کروایا جاتا ہے تو وہ اس طرح کروایا جاتا ہے، جو موسٹلی جو پریکٹس چل رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر لڑکا باہر ہے، کسی آؤٹ آف کنٹری ہے اور لڑکی پاکستان میں ہے، تو اس طرح کیا جاتا ہے کہ موبائل پر ہی ویڈیو کال ملا لی جاتی ہے اور جو نکاح ہوتا ہے وہ سارا لڑکا اس کو ویڈیو کال کے ذریعے جو کام اس نے کرنے ہوتے ہیں وہ سارے وہاں پر کرتا ہے۔ جیسے اگر کلمے وغیرہ پڑھنے ہیں تو وہ ساتھ پڑھے گا، ویڈیو کال میں ہی ساتھ ساتھ وہ پڑھتا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ایجاب و قبول ہوتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں بنت فلاں سے کر دیا گیا ہے، کیا آپ کو منظور ہے؟ تو وہ پھر کہتا ہے جی ہاں، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ یا اسی طرح اگر لڑکی باہر ہے، لڑکا پاکستان میں ہے، تب بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ ویڈیو کال ملائی جاتی ہے اور سیم یہی پروسیجر جو ہوتا ہے وہ لڑکی اڈاپٹ کرتی ہے۔ اب جب سائن بھی کروانے ہوتے ہیں، تھم امپریشن بھی چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو نکاح نامے کے 4 پرت ہوتے ہیں وہ چاروں رجسٹر سے نکالے جاتے ہیں اور اس لڑکے یا لڑکی کو جو باہر ملک ہے اس کو تھرو ڈاک یا کسی بھی طریقے سے اس کو بھجوا دیے جاتے ہیں۔ جب اس کو بھجوائے جاتے ہیں، اس کو وصول ہوتے ہیں، وہ ان پر سائن بھی کرتا ہے یا کرتی ہے، لڑکا ہے تو وہ کرے گا اور اپنے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس پر لگائے گا، چاروں جو پرت ہیں ان پر۔ اسی طریقے سے اگر لڑکی ہے تو وہ اس کو سائن کرے گی اور اپنے رائٹ تھم امپریشن وہ وہاں پر لگائے گی چاروں پرت پر، اور پھر وہاں سے واپس بھجوا دے گی۔ تو یہاں جو موجود تھا وہ لڑکا تھا یا لڑکی تھی، تو اس نے تو آلریڈی جس دن نکاح ہوا ہوگا اس دن وہاں اس سے سائن اور انگوٹھا وغیرہ کروا لیا جاتا ہے۔ اب اس بات پر اکثر جو فقہاء ہیں ان کا اعتراض ہے کہ ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لیٹ سپوز لڑکا باہر ہے کسی دوسرے ملک میں اور لڑکی یہاں پر ہے، تو چونکہ موبائل کی سکرین پر تو صرف وہ لڑکا ہی نظر آئے گا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ نکاح جو ہوتا ہے وہ جو بھی آدمی کرے گا وہ فری کانسنٹ سے کرے گا، آزاد مرضی سے کرے گا، اپنی فری ول ہوگی اس کی، اس پر کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں، جو فقہاء حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ موبائل پر چونکہ ایک ہی آدمی نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سائڈ پر کوئی گن لے کے کھڑا ہو اور گن پوائنٹ پر اس سے وہ قبول کروایا جا رہا ہو۔ تو اب اس صورت میں چونکہ وہ پریشرائز ہوتا ہے تو وہ یہ نکاح اس لیے یہ آبجیکشن لگائی جاتی ہے۔ اب اس کا جو دوسرا ایک سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر نکاح نامہ کا کالم نمبر
7, 8, 9 اور 10 دیکھا جائے تو کالم نمبر جو 7 ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر دلہن کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے تو اس کا نام، ولدیت و سکونت و قومی شناختی کارڈ نمبر، کہ دلہن یا دلہا دونوں لڑکی یا لڑکے میں سے جو بھی وہاں پر موجود نہیں ہے تو وہ اپنی مرضی سے کسی اور آدمی کو اپنا وکیل مقرر کر سکتا ہے نکاح کے لیے۔ اب وکیل کس کو مقرر کر سکتا ہے؟ اب ضروری نہیں ہے کہ جو ایک ایڈوکیٹ ہو اسی کو وکیل مقرر کرے گا، وہ اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے کسی اور رشتہ دار کو اپنا وکیل مقرر کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے تو بہتر طریقہ پھر یہ ہے کہ اپنا وکیل مقرر کر دیا جائے۔ اب وکیل مقرر کیسے ہوگا؟ وہ اس میں بھی بہتر جو آپشن ہوتا ہے وہ اگر ریٹن مقرر کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ریٹن نہیں کر سکتا، کہ فرض کیا لڑکا باہر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس نے نکاح یہاں پر کرنا ہے، تو اب وہاں سے وہ مقرر کر کے اس کو بھیجے گا، ٹائم لگے گا، تو کہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہے کہ فوراً نکاح کروانا ہے تو وہ فون پر بھی، تھرو کال بھی اپنا وکیل زبانی مقرر کر سکتا ہے کسی آدمی کو، اور 2 گواہ اس کے لیے چاہیے ہوں گے کہ جن کی موجودگی میں وہ اس آدمی کو وکیل مقرر کر رہا ہے۔ اب جس کو وکیل مقرر کرے گا اس کا نام، یہ جو کالم نمبر 7 ہے یہاں پر لکھا جائے گا اگر دلہن کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے، اور کالم نمبر 8 جو ہے اس میں وہ وکیل مقرر کرتے ہوئے جن 2 گواہوں کے سامنے اس لڑکی نے کسی کو وکیل مقرر کیا ہے تو ان کا نام، ولدیت، شناختی کارڈ نمبر لکھا جائے گا۔ اسی طرح جو کالم نمبر 9 ہے اس میں ہے کہ اگر دلہا کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے تو اس کا نام، ولدیت اور شناختی کارڈ نمبر لکھا جائے گا، ایڈریس بھی لکھا جاتا ہے۔ اور کالم نمبر 10 میں کہ دلہا کا جو وکیل مقرر کیا جا رہا تھا، دلہا جب کسی کو اپنا وکیل مقرر کر رہا تھا تو جو 2 گواہ اس ٹائم موجود تھے جن کی موجودگی میں اس نے اس کو وکیل مقرر کیا ہے تو ان کے نام، ولدیت، ایڈریس اور شناختی کارڈ نمبر لکھا جائے گا۔ اب کچھ فقہا جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ پہلے یہ ویڈیو کال وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو نکاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہو۔ ایک ہی مجلس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہی جگہ ہو جہاں پر لڑکا بھی ہو، لڑکی بھی ہو، اور نکاح ایک ہی مجلس میں ہو۔ تو کچھ فقہا اس بات پر راضی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ موبائل فون پر ویڈیو کال میں وہ لڑکا وہاں ساری کارروائی دیکھ رہا ہے، خود اس میں بذات خود پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، تو یہ ایک ہی مجلس ہے، اس کو بھی ایک ہی مجلس کنسیڈر کریں گے۔ لیکن چونکہ یہ ایک شرعی معاملہ ہے تو اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ جب وکیل کا آپشن دیا گیا ہے، رائٹ دیا گیا ہے، تو ٹھیک ہے لڑکے کو ویڈیو کال پر لے لیں یا لڑکی کو بھی ویڈیو کال پر لے لیں، یا اگر دونوں باہر کسی ملک میں ہیں، جیسے ایک UK میں ہے دوسرا USA میں ہے، تو دونوں کو ویڈیو کال پر لیں، لیکن دونوں اپنا ایک ایک وکیل بھی مقرر کر لیں جو کہ اس جگہ پر جہاں پر نکاح پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر موجود ہوں۔ اب جب وہ وہاں پر موجود ہوں گے تو دونوں صورتیں وہ پوری ہو جاتی ہیں کہ لڑکی لڑکا بھی موجود ہیں، اگر یہ شرعی طور پر ٹھیک تو وہ خود موجود ہیں، اگر اس میں کوئی اس طرح کی قباحت ہوئی تو ان کے جو وکیل ہیں وہ وہاں اس مجلس میں دونوں کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تاکہ کسی طرح کی کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو 2 گواہ ہوتے ہیں کہ نکاح پڑھانے کے بھی 2 نکاح لازمی ہونے چاہیے، چاہے لڑکی UK میں ہے، لڑکا USA میں ہے، یا کوئی ایک باہر ہے ایک یہاں ہے، تو 2 گواہ بھی موجود ہونے چاہیے۔ 2 اگر ان میں سے کسی کا وکیل ہے تو وہ تو موجود ہوگا، اس کے علاوہ 2 گواہ جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعہ ہی ان کا نکاح پڑھا دیا گیا ہے، اور وہ نکاح نامہ میں اپنے نام، ولدیت، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ لکھیں گے، سائن بھی کریں گے، تو وہ 2 گواہ ہونے بھی ضروری ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وکیل کوئی گواہ بھی کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ اب اگر کسی نے اپنا وکیل مقرر کر لیا ہے تو وہ وکیل مقرر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ
اگر لڑکا اپنا وکیل مقرر کرتا ہے تو وہ واضح الفاظ میں کہے گا کہ میں آپ کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ آپ میری جگہ فلاں بنت فلاں کے ساتھ میرا نکاح یا میری جگہ ایجاب و قبول کر لیں۔ اسی طرح اگر لڑکی ہے تو وہ اختیار دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے گی کہ میں آپ کو یہ اختیار دیتی ہوں کہ آپ میری جگہ اتنے حق مہر میں، جو حق مہر لکھا گیا ہے وہ بولے گی کہ اتنے حق مہر میں، تو اتنے حق مہر میں میری جگہ فلاں ابن فلاں کے ساتھ ایجاب و قبول کر لیں، یا میری جگہ کسی اور، یا اپنی جگہ کسی اور کو بھی وکیل مقرر کر دیں۔ اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے کہ لیٹ سپوز کہ لڑکی نے کسی ایک آدمی کو اپنا وکیل مقرر کر دیا، جیسے اگر اس نے اپنے باپ کو اپنا وکیل مقرر کر دیا تو باپ کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ اپنی جگہ بھی کسی اور آدمی کو وکیل مقرر کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر لڑکے نے اپنا وکیل کسی کو مقرر کیا ہے تو اس وکیل کے پاس پھر یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا وکیل کسی اور کو بھی مقرر کر سکتا ہے، اور وہی آدمی ان کے بیاف پر سائن بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سائن جو کرے گا وہ لڑکی یا لڑکے کا اگر وکیل ہے تو وہ ان کے کالم میں جہاں دلہا یا دلہن کے سائن ہیں وہاں نہیں کرے گا، بلکہ جو اگر لڑکی کا وہ وکیل ہے تو وہ کالم نمبر اگر 7 دیکھیں تو وہاں پر سائن کرے گا۔ اسی طرح لڑکے کا جو وکیل ہے وہ کالم نمبر 9 میں اس کی جگہ سائن کرے گا۔ تو ان دونوں کے اپنی اپنی جگہ سائن کرنے ہیں، یہ نہیں کہ وہ لڑکی اور لڑکے کی جگہ جو ان کے وکیل ہے تو وہاں جا کے وہ سائن نہیں کر سکتے۔ تو اس کے علاوہ اگر لڑکی لڑکے سے سائن کروانا ضروری ہے تو پھر دوسرا طریقہ یہی ہے کہ ان کو نکاح نامہ کے جو پرت ہیں وہ نکال کے بھجوا دیے جائیں، وہ وہاں سے سائن کر کے واپس بھیج دیں، تو یہاں سے پھر رجسٹر، اس کے بعد نکاح رجسٹر کر لیا جائے گا۔ نکاح نامہ پورے جو 4 پارٹ ہوتے ہیں ان کو کمپلیٹ فل کر کے جو لڑکی یا لڑکا یہاں موجود ہے ان سے سائن انگوٹھا کروا کے، جو گواہ موجود تھے ان سے سائن انگوٹھا کروا کے، اس کے بعد 4 پارٹ باہر اس آدمی کو، لڑکے یا لڑکی کو جو بھی باہر ہے اس کو بھجوا دیے جائیں، وہ وہاں سے اپنے سائن کرے گا، انگوٹھا لگائے گا، اس کے بعد ان 4 پرتوں کو واپس بھیجے گا، تو اس کے بعد جا کے پھر جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے وہ اس کو رجسٹر کرے گا۔ دونوں لڑکی یا لڑکے کے سائن ہونے سے پہلے وہ اس کو رجسٹر نہیں کرتا۔ تو جب وہ واپس آ جائے گا، سب کے سائن ہو جائیں گے، گواہوں وغیرہ کے بھی سائن ہو گئے، تو اس کے بعد نکاح رجسٹرار اس کو سائن کر دے گا اور اس کو رجسٹر کروائے گا۔ جب نکاح رجسٹر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ٹوٹل 4 پرت ہوتے ہیں، ایک پرت جو نکاح نامے کا ہوتا ہے وہ جو نکاح خواہ ہوتا ہے، جس نے نکاح پڑھایا ہوتا ہے، اس کے رجسٹر میں ہی رہ جاتا ہے، وہ اپنے پاس اس کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ دوسرا جو پرت ہوتا ہے وہ یونین کونسل، جو اس ایریا کی یونین کونسل ہے جہاں پر نکاح پڑھایا جا رہا ہے، تو وہ اس یونین کونسل کو بھیجا جاتا ہے، جبکہ باقی جو 2 پرت ہوتے ہیں نکاح نامہ کے، وہ ایک دلہا کا پرت ہوتا ہے اور ایک دلہن کا ہوتا ہے، ایک دلہا کے پاس چلا جائے گا اور ایک دلہن کے پاس ہو جائے گا۔ تو اس طرح ٹوٹل 4 پرت ہوتے ہیں، جو ایک یونین کونسل میں رہے گا، ایک نکاح خواہ کے رجسٹر میں ہی رہ جائے گا، اور 2 لڑکی اور لڑکے کے پاس ہوں گے۔ تو اب اس میں یہ کمپلیٹ آن لائن نکاح کرنے کا طریقہ تھا۔ تو یہاں پر جو فقہا حضرات ہیں ان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ بغیر وکیل کے بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک ہی مجلس ہوگی، اگر ویڈیو کال پر آپ کر رہے ہیں تو وہ ایک ہی مجلس کنسیڈر کی جائے گی، جبکہ کچھ فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو کال پر نہیں کر سکتے، آپ اس کی جگہ اپنا وکیل مقرر کر رہے ہیں۔ تو جب اسلام میں اس وکیل مقرر کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ بے شک لڑکی یا لڑکا جو بھی باہر ہے وہاں موجود نہیں ہے تو اس کو ویڈیو کال پر ساتھ شامل کر لیا جائے، لیکن چونکہ ایک آپشن موجود ہے کہ وکیل مقرر کر لیں تو ساتھ میں ایک وکیل بھی مقرر کر لیا جائے، تاکہ اگر اس طرح کا کوئی پرابلم بعد میں بنے بھی تب بھی وہ وکیل وہاں پر موجود ہو۔ ویورز، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک تھرو واٹس ایپ یا کمنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولیے گا۔ اسی پر ختم کرتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔